صلی علی محمد وعلی محمد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین۔ صلوات۔ سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، اس انتہائی بابرکت اور انتہائی مقدس مجلس اعزا سے آپ بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں کے سامنے خطاب کی سعادت اور خطاب کا شرف حاصل کرنے کے لیے میں نے قرآن پاک کے انتہائی پاک کلمات کو اس مجلس کا موضوع سخن قرار دیا ہے۔ قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر غور و فکر کرنے والے، قرآن کے اسرار و رموز کو سمجھنے کی کوشش کرنے والے میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہوئے ہیں۔ جلدی سے ذرا آیت کا ترجمہ کر دوں تاکہ سننے والوں کو ایک پیغام عطیہ کر دوں۔ رب کائنات، پروردگار عالم، خالق ارض و سما، ارحم الراحمین، اکرم الاکرمین، اجود الاجودین، ابصر الناظرین، اسمع السامعین۔ واضح الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے وَمَن یبتغِ غیر الاسلام دینا، جو غیر اسلام کو دین بنائے گا فلن یقبل منہ، تو ہم اس سے اس کے دین کو قبول نہیں کریں گے۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور غیر اسلام کو دین سمجھنے والا، غیر اسلام کو دین بنانے والا جب قیامت میں آئے گا تو من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہوگا۔ اس آیت مبارکہ کی ذیل میں آپ کے سامنے 25-30 منٹ کی گفتگو میں جو جملے بیان کرنے ان کو اپنی ذہنوں کو سپرد کریے گا۔ ظاہر ہے کہ فرحان علی باری صاحب تشریف فرمائیں اور ان کو بھی جلدی ہے، اور میں بھی جو بس مختصر سی گفتگو کر کے آپ سے اجازت لوں گا۔ مختصر کر رہا ہوں، معذرت چاہتا ہوں آپ سے، پر میرا ساتھ دیتے رہیے گا۔ تو اللہ کہتا ہے جو غیر اسلام کو دین بنائے گا اس سے دین قبول نہیں ہوگا۔ بولتا ہوں مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ رب کائنات نے، پروردگار نے قرآن مجید کے اندر جب دین کا تعارف کرایا تو کہیں پر کہتا ہے کہ یہ جو دین ہم نے بھیجا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس فقط اور فقط اسلام ہے۔ ٹھیک ہے نا، یہ دو آیتیں ہو گئی۔ اور اب پھر پروردگار قرآن میں کہتا ہے دین کا تعارف قرآن کے حوالے سے، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بنایا۔ قرآن کی آیت ہے، ایک ایک جملے کی ذمہ داری لے رہا ہوں، ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، ہم نے تمہارے لیے دین کو کیا بنایا؟ مصطفیٰ بنایا۔ بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، کہتا ہے فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تو دیکھو جب تمہیں موت آئے تو اسلام پر مرنا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دین اسلام ہے، دین مصطفیٰ ہے۔ مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، میرے نبی کے چاہنے والے بیٹھے ہوئے، مصطفیٰ کے معنی منتخب شدہ، مصطفیٰ کے معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کے معنی جو انتخاب شدہ ہو، ہے نا۔ تو دین اسلام ہے۔ دین قرآن مجید سورہ نور میں کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ، سورہ روم میں کہتا ہے فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اپنی پوری زندگی کو موڑ دو اس دین کی طرف جو حنیف یعنی سیدھا ہے۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فطرت اللہ التی فطر الناس، ایک ایک جملہ قابل غور ہے، قرآن مجید کی آیتیں ہیں۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم، اور جو ہمارا یہ دین ہے نا، یہ دین حنیف بھی ہے، یہ دین قیم بھی ہے۔ حنیف یعنی سیدھا، قیم یعنی مضبوط، تو دین مصطفیٰ ہے، دین قیم ہے،
دین حنیف ہے، دین اسلام ہے. اور اب مجھے سورہ نور 24واں سورہ، اس میں ایک آیت ملی، کس شان سے اللہ نے دین کا تعارف کرایا. کہتا ہے وعد اللہ، نبی کے چاہنے والے ہیں اور علی کے ماننے والے، آئے سنبھالنا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم. ہم نے تمہارے لیے دین کو مصطفیٰ بھی بنایا، مرتضیٰ بھی بنایا. آ جائے مل کے سارے آ جائے. دین مصطفیٰ، توجہ ہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے. دین کوئی پیغام ہے اس 25 منٹ کے اندر، دین مصطفیٰ ہے، دین مرتضیٰ ہے، دین حنیف ہے، دین قیم ہے. اور اب علی والے مجھے قرآن مجید میں ایک آیت اور ملی، سورہ زمر 39واں سورہ، اس میں اللہ کہتا ہے دین کا تعارف قرآن کے حوالے سے، دین مصطفیٰ، دین مرتضیٰ، دین اسلام، دین قیم، دین حنیف. اور اب میرا اللہ کہتا ہے سورہ زمر کے اندر، اللہ آخر عالمی تک، الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ. اللہ کے معنی آگاہ ہو جاؤ. کیا ہو جاؤ آگاہ؟ الا للہ الدین الخالص، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ خالص دین اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا ہے. قرآن کی آیت ہے، سناؤ زمانے کو کہ اللہ کہتا ہے کہ میرا دین خالص ہے. علی والو تم سے بہتر کون سمجھے گا؟ خالص اسے کہتے ہیں جس میں ملاوٹ نہ ہے، خالص اسے کہتے ہیں جس میں کوئی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. تو قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ اگر دین قیم ہے، مضبوط ہے، تو وارث کمزور نہیں ہوگا. اور اگر دین خالص ہے تو وارث وہ ہوگا کہ جس کے نہ شجرے میں ملاوٹ ہو نہ عقیدے میں. سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کو، سلامت رہے، مولا سلامت رکھے، مولا آباد رکھے آپ کو. دین خالص ہے، آباد رہے، سلامت. مل کے سارے آباد رہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مولا آباد رکھے. دیکھو اب اس وقت جو ہے مشکل ہے نا، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، اس سے کہ جو ہے وہ وقت بڑا کم ہے. لیکن میں علی کے چاہنے والوں کے سامنے جملہ کہہ رہا ہوں. بیان مشکل میں ہے لیکن میں مشکل کشا کا نام لے کر قدم کو آگے بڑھا رہا ہوں. اور یہ ایمان ہے کہ اگر کہیں ٹھوکر کھاؤں گا علی سہارا ضرور دے گا. مولا آباد رکھے، سلامت رکھے، ہے نا. میں یہ عقیدہ رکھ کے قدم آگے بڑھا رہا ہوں کہ اگر کوئی پریشانی آئے گی تو میرا مولا علی مجھے سہارا ضرور دے گا. اور مجھے بتاؤ علی والو، نبی والو، قرآن والو، اللہ والو، توحید والو، نبوت والو، امامت والو، کہ میں مشکلات میں مشکل کشا کو نہ پکاروں تو دوسرا کوئی ہے جو مشکل کشا بن جائے؟ دوسرا کوئی ہے جو مشکلات کو حل کرے؟ ارے تم نے سنبھالنا. ارے تاریخ ہمیں یہی سبق دے رہی ہے کہ مدد کے لیے اسے بلاؤ جو غریبوں کے بلانے پر بھی آ جائے، اسے نہ بلاؤ جو پیغمبر کے بلانے پر بھی نہ آئے. سلامت، مولا آباد رکھے، سلامت رہے، مولا آباد رکھے، مولا آباد رکھے، سلامت. مل کے سارے مل کر سلامت رہے. آباد رہے. بھائی تمہارے ہاتھ اٹھ رہے ہیں اور تم علی کو کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے. فرحان علی والی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کی نظر کر رہا ہوں. جملہ یہ، کوئی پریشانی آتی ہے ہمیں، کوئی مشکل آتی ہے تو ہم نے پوچھا جناب کیا ہوا؟ کہا کوئی بات نہیں، علی وارث ہے. مولا آباد کے توجہ کرنا، ٹھیک ہے نا. میں نبی کے چاہنے والوں کے سامنے ایک حدیث سنا رہا ہوں، مشہور ترین حدیث ہے نا. اب اس حدیث سے جو رخ نکالنا ہے وہ رخ سننا تاکہ بیان آخری مرحلے قریب ہو جائے. اچھا تو اب میرے نبی نے جاتے وقت کیا کہا تھا؟ انی تارکن فیکم الثقلین. ترجمہ آپ کو یاد ہے لیکن میں دہرانے کا فرض ادا کر رہا ہوں تاکہ جتنے بڑے بچے بیٹھے ہوئے اس حدیث سے کوئی پیغام لے کے اٹھیں. اور میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ زمانے کو سنائیں کہ نبی نے کیا کہا. حوالے میرے پاس موجود ہیں، عربی، فارسی، اردو کے. حدیث ثقلین معتبر ترین حدیث ہے. نبی نے کیا کہا؟ انی تارکن فیکم الثقلین. انی کا معنی میں، تارکن کا معنی چھوڑ کر جا رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اچھا اب میں ترجمہ کروں گا لیکن ایک جملہ کروں گا. دیکھو ہم جب آپ سے بات کرتے ہیں، ہم اور آپ ایک دوسرے سے، ہے نا، ایک لفظ ہم ایسا بولتے ہیں کہ جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے، حالانکہ اس میں عربی ہے. اب آپ کہیں گے جناب یہ کیسی بات ہوئی کہ عربی نہیں آتی اور وہ عربی کا لفظ بول رہا ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. ایسا لفظ ہے جس میں عربی بھی ہے، فارسی بھی ہے، اردو بھی ہے. جس کو عربی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے، جس کو فارسی نہیں آتی وہ بھی بولتا ہے. اب آپ کہیں گے جناب یہ کون سا لفظ ہے؟ میں مثال دے رہا ہوں. میں یہاں اس علاقے میں آیا،
میں نے کوئی بات پوچھی آپ سے، میرا مجمع بیٹھا ہوا کھڑا ہوا ہے میرے ساتھ دیے گا، میں نے کوئی بات پوچھی آپ سے جناب کہ یہ بات کیسی ہے؟ آپ نے کہا جناب یہ بات 100% ٹھیک ہے، 100 اردو کا، فی عربی کا، 100 فارسی کا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سلامت رہے. پیغام ہدیہ ہو رہا ہے. سلامت رہے میرے نوجوان، میرے بزرگ جو پوری بیداری سے ہاتھوں کو اٹھا رہے ہیں اور علی کے نام پر علی کے نعرہ لگا رہے ہیں نا. میں نے کہا جناب یہ بات کیسی ہے؟ آپ نے کہا 100% ٹھیک ہے. 100% ترجمہ کیا ہے؟ 100 میں 100 100%، یہی ہے نا ترجمہ. 100% کے معنی 100 میں 100. فی کے معنی کیا ہے؟ میں. 100%، 100 میں 100. نبی نے کیا کہا؟ انی تارکن، میں چھوڑ رہا ہوں قرآن کو اور اطرت کو. فی کم، فی کے معنی میں، کم کے معنی تم ہے نا. میں چھوڑ رہا ہوں اطرت کو تم میں، تو تم اور ہو، اطرت اور ہے. خبردار کبھی آل محمد کو اپنی ذاتوں پر قیاس نہ کرنا. یہ جملہ میرا ریکارڈ کرو. خبردار کبھی آل محمد کو اپنی ذاتوں پر قیاس نہ کرنا. میرے پاس 15 منٹ 20 منٹ رہ گئے، بیان ختم کرنا ہے. پھر آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ کے ذریعے پورے زمانے کو کہہ رہا ہوں کہ خبردار آل محمد کی ذات کو کبھی اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. دلیل دوں گا، ایسا نہیں کروں گا میں، ہے نا. خبردار ان کی ذاتوں کو اپنی ذات پہ قیاس نہ کرنا. دائیں بائیں جتنے بیٹھے میرے ساتھ دیں، اس لیے کہ وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. ان کی تینت اور ہماری تینت اور، ان کی تخلیق اور ہماری تخلیق اور، ان کا مزاج اور ہمارا مزاج اور، ان کی طبیعت اور ہماری طبیعت اور. ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اسلام کو تعلیم دیتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہم اسلام کو تسلیم کرتے ہیں، وہ اسلام کو تعلیم دیتے ہیں. ہمارا علم کسبی، ان کا علم وہبی. ہم دنیا میں آ کے پڑھتے ہیں، وہ وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں. ہمارا علم کسبی، ان کا علم وہبی. جملہ ہدیہ کروں، سونا ہماری عادت، ان کی عبادت. جنت ہمارے سارے اعمال کی جزا، ان کی ایک ضربت کا بیانہ. جبریل ہمارے لیے مقدس ملک، ان کا نیاز مند قدیمانہ. نماز ہمارے لیے عبادت، ان کے لیے درود کا بہانہ. تو علی کی ذات کو اپنی ذات پر قیاس نہ کرنا، اس لیے کہ ہماری نمازیں سورج کا انتظار کرتی ہیں اور علی کی نماز کا سورج انتظار کرتا ہے. مولا آباد رکھا، مولا سلامت رکھا. آباد رہے آپ، آباد رہے آپ، سلامت رکھا. مولا آباد رکھے. مل کے سارے مل کر. بھائی یہ آپ کے نعرے گونجتے رہے انشاءاللہ، ہے نا. دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، ہوا میں بھی. میرے پاس وقت کم ہے. میں نے آپ کے سامنے علی والوں، میں مجبوری اپنی بیان کر کے آگے بیان کر رہا ہوں. میری مجبوری یہ ہے کہ میں یہ علی کے چاہنے والوں کے اٹھتے ہوئے ہاتھ دیکھتا ہوں تو مجھے غدیر خم میں نبی کا ہاتھ اٹھانا یاد آتا ہے. میرے نبی نے علی 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 سب کو یاد ہے نا، سب کو یاد ہے نا جب آیت آ گئی تھی یا ایھا الرسول، بولے بھائی بلغ ما انزل الیک من ربک، ہے نا. رسول علی کی مولائیت کا اعلان کرو. اعلان کا لفظ نہیں ہے، اعلان کا لفظ نہیں ہے. یا ایھا الرسول بلغ، رسول علی کی مولائیت کی تبلیغ کرو. میرے علی کی ولایت کا پہلا مبلغ ہے محمد. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ، ہے نا. میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں غدیر سناؤں، میرے پاس وقت نہیں غدیر سناؤں، لیکن آیت تو سناؤں گا نا. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اور اللہ جلال میں ہے، اللہ جلال میں ہے، اللہ صاحب جلال ہے، جلال میں کہہ رہا ہے وان لم تفعل. اور اگر تم نے وہ نہ پہنچایا فما بلغت رسالتہ، تو گویا تم نے رسالت کو نہیں پہنچایا. اب ایک مرتبہ جب آیت آ گئی، حکم آ گیا، سورہ آ گیا، ہے نا، پیغام آ گیا، آرڈر آ گیا، امر آ گیا نبی کو کہ علی کی ولایت کی تبلیغ کرو. تو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا. یہ مجمع جو بیٹھا ہوا ہے، یہ غدیر خم چلے میرے ساتھ. 1.25 لاکھ کا مجمع ہے نا، اس چوک پہ پہنچا جو غدیر خم ہے. جب مجمع پہنچ گیا تو نبی نے کہا جو آگے چلے گئے ہیں انہیں پکڑ کے پیچھے بلاؤ. فیصلہ ہو رہا، تھکنا نہیں ہے. جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. جب سب جمع ہو گئے تو نبی نے کیا کہا کہ علی مولا ہے تمہارا؟ نہیں. کہنے کہ میرے لیے ممبر لاؤ، مجھے بہت اہم میسج دینا ہے.
بہت اہم پیغام دینا ہے. بولنا علی والوں, مجھے بہت اہم پیغام دینا ہے, میرے لیے ممبر لاؤ. ریگستان میں, سنسان بیابان میں, کائنات کا سب سے بڑا نبی, آمنہ کا لال, ابو طالب کا بھتیجا, عبداللہ کا بیٹا, فخر آدم, فخر انبیاء, وہ اعلان کر رہا ہے, اپنے ساتھیوں سے آرڈر دے رہا ہے کہ مجھے ممبر چاہیے, مجھے پیغام سنانا ہے. کہا یا رسول اللہ, یہ بیابان سنسان ریگستان میں ممبر کہاں سے لائیں؟ کہا اگر ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. میں نہیں کہہ رہا ہوں, تاریخ بول رہی ہے. ممبر نہیں لا سکتے, آواز آئے گی انشاءاللہ تو پڑھنے کا مزہ آئے گا, سننے کا مزہ آئے گا. ممبر نہیں لا سکتے تو ممبر بناؤ. اب یہ اس سے بڑی مصیبت لوگوں کے لیے. کسی نے دوستوں ہاتھ جوڑے نبی کی بارگاہ میں, ہے نا, اور کہا یا نبی اللہ, ممبر کہاں سے بنائیں؟ نہ لکڑی, نہ بڑھائی, نہ اوزار, نہ وہ چیزیں جن سے ممبر بنایا جائے. میں غدیر خون سنا رہا ہوں علی والوں کو, ہے نا. کہا ممبر نہیں بنا سکتا. کہا یا رسول اللہ, ہم سے تو ممبر نہیں بنے گا, نہ لکڑی ہے, نہ بڑھائی ہے, نہ اوزار ہے, نہ وہ چیزیں ہیں جن سے ممبر بنایا جاتا ہے. نبی نے کیا کہا؟ کہنے کہ ترکیب میں بتلاتا ہوں, یہ جو کجاوے رکھے ہوئے ہیں انہیں ایک کے اوپر ایک رکھتے جاؤ, ممبر تیار ہو جائے گا. علی والوں, نبی والوں, نبی نے طریقہ بتلایا, ساتھیوں نے عمل کیا, ممبر تیار ہو گیا. میں ہاتھ جوڑ کر بارگاہ نبی میں پوچھوں کہ یا نبی اللہ, آپ حکمت سے ہٹ کے کچھ نہیں کہتے, یہ بار بار کہہ رہے کہ ممبر لاؤ, ممبر بناؤ, تو یہ آپ ساتھیوں کا پیغام کیا دے رہے تھے؟ تو نبی پیغام یہ دے رہا تھا کہ جب تم میرے بتلائے بغیر ممبر نہ بنا سکو تو ممبر والا کیا بناؤ گے؟ حیدری سلامت, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تھکے تو نہیں ہیں؟ پیچھے والے سے پوچھ رہا ہوں, تھکے تو نہیں ہے بھئی؟ ابھی تو قبلہ کو سننا ہے انشاءاللہ. ان کے لیے گراؤنڈ بنا رہا ہوں, 5-7 منٹ رہ گئے میرے پاس. شاید میں مسائل بھی نہ پڑھوں, فضائل کے ایک جملہ بیان کروں اور ممبر چھوڑ دوں, لیکن فضائل کے 5-7 منٹ ہیں جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں. ممبر تیار ہو گیا, نبی نے علی کو ہاتھ پہ بلند کیا اور کیا کہا تھا؟ من کن تو مولا ہو. سارا مجمع بولے فہذا فہذا. میری جان قربان نبی پاک کے جملے کے اوپر, ہے نا. میں عربی زبان سے پوری طرح واقف نہ ہو سکوں, لیکن عربی کا طالب علم ضرور ہوں, ہے نا. پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ, پوری ذمہ داری کے ساتھ ممبر پہ بیٹھ کر علی والوں کے سامنے یہ ترجمہ کر رہا ہوں. جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا. نبی نے بتلا دیا کہ تلاوت آیات ہم کریں گے, تشریح آیات علی کریں گے, توضیح آیات ہم کریں گے, تفسیر آیات علی کریں گے, جنگ با تنزیل قرآن ہم کریں گے, اور جنگ با تعویل قرآن علی کریں گے, تاسیس ایمان ہم کریں گے, تکمیل ایمان علی کریں گے, تحریک نبوت ہم کریں گے, تائید نبوت علی کریں گے, زندگی ہم سواریں گے, تقدیر کو علی پلٹائیں گے, اور چاند ہم شق کریں گے, سورج کو علی لوٹائیں گے. سلامت مولا بات رکھے. بس آخری کلمات میرے ساتھ دیتے رہنا. نبی نے ہاتھ پہ علی کو بلند کیا, کہا جس کا میں مولا, اس کا یہ, اس کا یہ, پیچھے جو کھڑے اس کا یہ علی مولا. اب جملے کو سنبھالنا, جہاں جہاں آواز جا رہی ہے. نبی نے کہا ساتھیوں سے کہ جس کا میں مولا, اس کا یہ علی مولا. بزرگوں نوجوانوں میرا ساتھ دینا. نبی نے بتلا دیا کہ قرآن ہمارا, پڑھائے علی, شریعت ہماری, چلائے علی, چراغ ہمارا, جلائے علی, گرے علم, اٹھائے علی, کھڑے صنم, گرائے علی, دعویٰ ہمارا, شہادت علی کی, اطاعت ہماری, مودت علی کی, نبوت ہماری, امامت علی کی, رسالت ہماری, ولایت علی کی, جلال ہم ہوں گے, جمال علی, دین ہم ہوں گے, کمال علی, رحمت ہم ہوں گے, نعمت علی, برہان ہم ہوں گے, حجت علی, شہر علم ہم ہوں گے, علم قدر علی, مالک کوثر ہم ہوں گے, ساقی کوثر علی, طٰہٰ ہم ہوں گے, آل یاسین علی, کتاب مبی ہم ہوں گے, امام مبی علی, الست اولا ہم ہوں گے, من کنت مولا علی, اور مکہ مکہ ہم ہوں گے, زما زما علی, اور جہاں جہاں ہم ہوں گے واہ واہ. سلامت رہا مولا, بات رکھے, سلامت رہا یہ علی والے. توجہ ہے, مل کے پورے سارے مل کے بولے. بس مجلس ختم ہو گئی, میں نے فضائل سنا دی علی والوں کو, لیکن اب آواز تیز کریں. لیکن اب دل چاہتا ہے کہ میں آخری کلام میں ایک جملہ عرض کروں علی والوں سے, اور وہ فضائل نہیں پڑھ رہا ہوں میں. اب میں جتنا مجمع کھڑا ہوا بیٹھا ہوا ہے, اس کے سامنے اپنی مجبوری بیان کر رہا ہوں.
مجبوری یہ ہے کہ میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا. سوستال انشاءاللہ یہ آخری کلمہ ہے، میں ممبر چھوڑنے لگا ہوں لیکن یہ پوری طاقت سے جملہ پہنچ جائے. اپنی مجبوری ہے، ٹھیک ہے نا. علی والے خوش ہوتے ہیں، میں ممبر سے دیکھ رہا ہوں کہ علی والوں کے چہرے کھل رہے ہیں. مولا ان چہروں کو ہمیشہ شاداب رکھے، ہمیشہ کھلتا ہوا رکھے. اس لیے کہ میرے نبی نے بھی کہا تھا کہ زینوا مجالسکم بذکر علی، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. سن لیا تم نے جو نبی کا، اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دو. وہ مجلس منحوس ہے جس میں علی کا ذکر نہ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آواز راتیز کریں مائک کی. میں آخری کلمہ ادا کر رہا ہوں. تو میں نے فضائل سنا دی ہے، تم نے نعرے لگا دیے، تم بھی علی کر رہے ہو، میں بھی علی کر رہا ہوں، لیکن مجھے اپنی مجبوری بیان کرنے کا تو حق ہے نا. اب یہاں سے لے کے آخر تک میں آخری بیان کہیں بھی ممبر چھوڑ دوں گا، میرے ساتھ دیے گا. دیکھو میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، بس ایسے رکھے گا مائک کو. میں نے سورہ آل عمران کی آیت پڑھی، اس میں ذکر علی. میں نے آپ کے سامنے سورہ نساء کی آیت پڑھی، اس میں ذکر علی ہے نا. 4 سورہ ہے، اس میں اللہ کہتا ہے ہم نے جن پر نعمتیں اتاری انعم اللہ علیہم، وہ نبی ہے، وہ صدیق ہے. تو میں سورہ حمد پڑھوں، اس میں علی. سورہ بقر پڑھوں، اس میں علی. سورہ آل عمران پڑھوں، اس میں علی. سورہ نساء پڑھوں، اس میں علی. سورہ مائدہ پڑھوں، اس میں علی. سورہ انعام پڑھوں، اس میں علی. یعنی آدم کے علم میں علی، نوح کے شکر میں علی، ابراہیم کی خلت میں علی، موسیٰ کی حیبت میں علی، عیسیٰ کے زہد میں علی، یوسف کے جمال میں علی، محمد کے کمال میں علی، فاتح بدر علی، فاتح احد علی، فاتح خندق علی، فاتح صفین علی، فاتح نہروان علی، فاتح جمل علی، فاطمہ کا شوہر علی، حسنین کا بابا علی، زمین پر علی، آسمان پر علی، قبر میں علی، حشر میں علی، نبی کی بستر پہ علی، نفس خدا علی، نفس رسول علی، مجلس میں علی، محرم میں علی، سفر میں علی، شاہ لافتہ علی، آدم کا علم میں علی، ابو طالب کا بیٹا علی، فضا میں علی، ہوا میں علی، گھٹا میں علی، اوپر علی، نیچے علی، دائیں علی، بائیں علی، شمال میں علی، جنوب میں علی، مشرق میں علی، مغرب میں علی، قسیم النار والجنہ علی، حدیث طیر میں علی، حدیث منزلت میں علی. تو علی سے بچ کے کہاں تک بھاگو گے؟ ہر جگہ پہ علی ہے، بس ایک جگہ ہے جہاں علی نہیں ملے گا، جہنم میں چلے جاؤ وہاں نہیں. اولا بات ہے بس اب آگ رہے ہیں. انبیاء کا چہرہ دیکھنا ہو، آدم کا علم، نوح کا شکر، ابراہیم کی خلت، موسیٰ کی حیبت، عیسیٰ کا زہد، تو علی کے چہروں کو دیکھو. اور اگر محمد مصطفیٰ کی زیارت کرنی ہے تو حسین کے کڑیل جوان علی اکبر کی چہرے. دیکھو تم مجلس میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہو، میں ممبر چھوڑ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، خدا تمہاری آوازوں کو سلامت رکھے. ایک جملہ سننا، تم جو رو رہے ہو نا، تم جو رو رہے ہو، ایک بیٹی نے اپنے بابا سے پوچھا تھا کہ بابا جب کوئی نہیں ہوگا تو میرے لال پر روئے گا کون؟ رسول نے کہا تھا نا بیٹی مت گھبراؤ، اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے مرد حسین کے مردوں پہ روئیں گے، جس کی عورتیں حسین کی عورتوں پہ روئیں گی، جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے. رونے والوں بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے. اس نے سن لیا کہ میں بھوکا پیاسا 3 دن کا بھوکا پیاسا کربلا میں قتل کر دیا جاؤں گا. پھر اس نے سنا کہ نبی کہتے ہیں پوری قوم ہوگی جو مجھ پر روئے گی. بچہ اٹھ کر اپنے نانا کے پاس آیا، کہا نانا میرے اوپر رونے والے پیدا ہوں گے؟ کہا ہاں بیٹا. کہا نانا آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گے؟ کہا بیٹے میں شافع محشر ہوں، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. خدا آپ ماتم کرو گے بھی انشاءاللہ، خدا تمہارے ماتم کو آباد رکھے، خدا ان نوحہ خانوں کو سلامت رکھے. بچہ آیا اپنے بابا علی کے پاس، کہا بابا تم میرے رونے والوں کو کیا انعام دو گے؟ کہا مت گھبراؤ، میں ساقی کوثر ہوں، تیرے رونے والوں کو حوض کوثر سے سیراب کروں گا. بچے نے وعدہ لے لیا. آیا بھیا حسن کے پاس، کہا بھیا تم کیا دو گے؟ کہا میں جوانان جنت کا سردار ہوں نا، تیرے رونے والوں کی شفاعت کروں گا. رونے والوں جب نانا سے وعدہ لے لیا، بابا سے وعدہ لے لیا، بھیا حسن سے وعدہ لے لیا، تو ہم مختن نے لکھا کہ بچہ چلتا ہوا آیا اور آ کر اپنی اماں کی گود میں بیٹھ گیا. کہا اماں آپ میرے رونے والوں کو کیا انعام دیں گی؟ رونے والوں ایک مدر سیدہ نے ایک چیخ ماری اور کہا بیٹے حسین یہ نادار ماں تیرے رونے والوں کو کیا دے سکتی ہے؟ قیامت کے دن جنت
ماتم حسین